الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناءك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك او كما قال علیہ الصلاة والسلام سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، کچھ ناداں کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ سامعین محترم، چند دنوں کے بعد نیا سال آنے والا ہے، نئے سال کا آغاز ہونے والا ہے۔ 2023 اپنے اختتام کی طرف ہے اور 2024 کا آغاز ہونے والا ہے، اور اس نئے سال کی آمد کے موقع پر دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف طریقوں سے نئے سال کا استقبال کیا جاتا ہے، نئے سال کا آغاز کیا جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس موقع پر، نئے سال کی آمد کے موقع پر، بازاروں میں اکثر و بیشتر دکانوں پر نئے سال کے پوسٹر وغیرہ لگے ہوئے ملتے ہیں، اور نئے سال کے لیے ہدیے و تحائف اور کارڈ خرید و فروخت کیے جاتے ہیں۔ یہ نئے سال کا ایک موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دنیا ایک تیوہار کی طرح مناتی ہے، نئے سال کی آمد پر ایک تیوہار کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اور جس طرح ایک تیوہار منایا جاتا ہے، جس طرح خوشی کا ایک دن ہوتا ہے، دنیا اور لوگ جو ہیں اس کو نئے سال کی آمد پر بھی اس کو ایک تیوہار کی طرح، ایک خوشی کی طرح مناتے ہیں۔ لیکن سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسلمان کے لیے نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، ایک دوسرے کو نئے سال کی آمد پر ہدیہ و تحائف دینا، اور فون پر یا SMS کے ذریعے سے ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کہنا، یا اس طرح مبارکباد دینا کیسا ہے؟ نئے سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، اپنی مسرت کا اظہار کرنا، اس کی شریعت مطہرہ کے اندر کہاں تک گنجائش ہے؟ تو جواب جاننے سے پہلے یہ بات ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے 1 جنوری سے، 1 جنوری سے نیا سال شروع نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسلمان کے لیے 1 محرم الحرام سے نیا سال شروع ہوتا ہے۔ 1 محرم الحرام اسلامی نیا سال ہے، اور 1 جنوری یہ عیسوی اور انگریزی نیا سال ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ان 12 مہینوں کے تذکرے سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسلامی مہینے ہیں اور عربی مہینے ہیں جن کا آغاز محرم الحرام سے ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی مراد یہ انگریزی مہینے نہیں ہیں۔ لہذا اب رہی ہے صورت مسئلہ کہ انگریزی نئے سال کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شریعت کی حدود میں رہ کر یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، بات یہ ہے کہ شریعت کی حدود یہ ہے کہ نئے سال کی آمد پر اگر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو ہم اس کو نئے سال کی آمد پر، نئے سال کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت کرتے ہوئے سامنے والے آدمی کو دعا دیں، اور اس کو اس طرح کہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آنے والے نئے سال میں تمہیں ڈھیر ساری خوشیوں سے نوازے،
تمہارے لیے گزشتہ سال سے، گزرے ہوئے سال سے آنے والے سال کو تمہارے لیے بہتر بنا دے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے ہم دوسرے آدمی کو، جس کو ہم مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، اس کو اس طرح مبارکباد پیش کریں اور اس طرح اپنی خوشی کا اور اپنی مسرت کا اظہار کریں، دنیا کی قوموں کی طرح اور دیگر لوگوں کی طرح نہیں۔ جس طرح دیگر قومیں جو ہیں ان کے یہاں رقص و سرود کی محفلیں جمائی جاتی ہیں اور اسی طریقے سے ناچ گانا کیا جاتا ہے، ڈی جے وغیرہ کا انتظام کیا جاتا ہے، شراب کا انتظام کیا جاتا ہے، شراب نوشی کی جاتی ہے اور زنا کاری کی جاتی ہے، یہاں تک کہ طرح طرح کی خرافاتوں میں وہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور ان ساری چیزوں میں اپنے پیسے کو لگا کر کے اور سارے گناہوں کے کام انجام دے کر کے نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ دوسری ایک یہ بات بھی ذہن نشی کر لینی چاہیے کہ ایک مسلمان کے لیے نئے سال کی آمد پر خوشی کا موقع ہے ہی نہیں۔ وہ اس لیے نئے سال کی آمد پر خوشی کا موقع اس لیے نہیں ہے کہ انسان کی عمر کا 1 سال کم ہو چکا ہے، اب اس کے پاس اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے 1 سال کم ہے، 1 سال کم بچا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس 1 سال بھی نہ ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو چکا ہو کہ آنے والے 2024 میں اس انسان کی موت واقع ہو جائے گی۔ لہذا جب ہمیں یہ نہیں پتا تو ہمارے پاس نئے سال کی آمد پر خوشی کا موقع نہیں ہے۔ ہم غیروں کی طرح نئے سال کی خوشی نہیں منا سکتے۔ جس طرح غیر جو دیگر قومیں ہیں یہ خرافاتوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرتے ہیں، نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، ہمارے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں۔ لیکن ایسے موقع پر ہمارے بہت سے مسلم نوجوان اور ہمارے معاشرے کے بہت سارے لوگ ان کی محفلوں میں جاتے ہیں، ان کے طریقے سے مبارکبادیں پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کیک کاٹتے ہیں، شراب نوشی کرتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ کل قیامت کے دن اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور ایسے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشین گوئی یاد آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم ایسا زمانہ آئے گا، تم دیکھو گے کہ مسلمان ایک ایمان والا اب دیگر لوگوں کے ساتھ، دیگر قوموں کے ساتھ، یہود و نصارہ کے ساتھ بالش در بالش چلے گا، ہاتھ در ہاتھ چلے گا، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلے گا، اور اس حد تک ان کی پیروی میں گر جائے گا اور نکل جائے گا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالیں گے تو ایمان والا بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اس گوہ کے سوراخ میں ہاتھ ڈالے گا۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ اور ہمارے نوجوان اس طرف جا رہے ہیں، غیروں کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہمارے نوجوانوں نے چھوڑ رکھا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ترک کر رکھا ہے اور غیروں کی مشابہت میں اس حد تک چلے گئے ہیں کہ غلط اور صحیح کا امتیاز نہیں ہوتا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ صحیح وہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور وہ غلط ہے جو ہم لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، جو ہم لوگوں کو تعلیم دی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں یاد رکھنا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے کل قیامت کے دن اس کو اسی قوم کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم نئے سال کی آمد پر اس طرح خوشی کا اظہار نہ کریں جس طرح یہود و نصارہ کرتے ہیں، گانے بجا کر، رقص و سرود کی محفلیں جمع کر، کیک کاٹ کر، زنا کاری کر کے، شراب نوشی کر کے اور دیگر خرافاتوں میں ملوث ہو کر کے وہ نئے سال کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ نئے سال کی آمد پر ہمیں کرنا کیا چاہیے، تو یاد رکھنا چاہیے کہ 2 باتیں ہمیں اس نئے سال کے موقع پر ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم دیکھیں گزشتہ سال کا ہم اپنا محاسبہ کریں، گزشتہ سال میں ہم نے کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، اور اسی طریقے سے کتنا نقصان ہوا ہے، کتنا نفع ہوا ہے، اور اسی طریقے سے یہ دیکھیں کیا ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، کیا ہم نے کسی کو پریشان تو نہیں کیے،
کیا ہماری وجہ سے کوئی کسی کا دل تو نہیں دکھا؟ یہ ساری چیزوں پر غور کرنا چاہیے اور اسے سوچنا چاہیے کہ آیا یہ سال اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اطاعت کے ساتھ گزرا ہے یا اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ گزرا ہے؟ اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اور فرما برداری کے ساتھ گزرا ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمانے والے، مغفرت کرنے والے اور توبہ کو قبول فرمانے والے ہیں۔ اور دوسرا کام ہمیں اس موقع پر یہ کرنا ہے کہ اپنے آنے والے نئے سال کے لیے، آنے والی اگلی زندگی کے لیے اپنا ایک نصب العین بنانا ہے، اپنا ایک منصوبہ بنانا ہے اور اس منصوبے کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اس میں دیکھنا ہے کہ ہم نے یہ کام پچھلے سال میں غلط کیے، اب ہمیں یہ نہیں کرنے، آنے والے سال میں ہمیں اپنے ان اعمال کو سدھارنا ہے، آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ آنے والے سالوں میں اور آنے والے اس نئے سال میں ہمیں اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہی 2024 ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ دو کام ہمیں اس موقع پر ذہن نشی کرنے چاہیے۔ پہلے اپنا احتساب کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم نے اس سال میں کیا کیا ہے، اور آگے کے لیے ایک لائحہ عمل طے کریں کہ ہمیں اگلے سال میں یا آنے والی زندگی میں ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بات دراصل یہ ہے کہ نئے سال کا موقع، سال نو کی آمد ہمارے لیے مقام خوشی و مسرت ہے ہی نہیں، اس لیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوا ہے۔ لہذا جب ہمارے لیے خوشی اور مسرت کا موقع نہیں ہے تو پھر ہم غیروں کی طرح اس میں خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوا ہے، ہماری زندگی میں ایک سال کا اضافہ نہیں ہوا جو ہم خواہ مخواہ خوشی کا اظہار کرتے پھرے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک ہو۔ مبارکبادی کس چیز کی دیں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوا ہے۔ جب ہماری زندگی سے ایک سال کم ہوا ہے تو ہمیں کیوں خوشی کس بات کی ہوگی؟ ہم خوشی اس وقت ہوتی جب ہماری زندگی میں ایک سال کا اضافہ کر دیا جاتا کہ آپ کی جو عمر تھی وہ 60 سال تھی، اب بڑھا کر کے 1 سال کر دی گئی ہے۔ ایسا تو نہیں ہوا ہے، بلکہ 1 سال ہماری زندگی سے کم ہوا ہے۔ 1 سال کا موقع اب ہمارے پاس کم ہے اپنی آخرت کی تیاری کرنے کے لیے۔ اس پر افسوس کرنا چاہیے اور اس پر اپنا محاسبہ انسان کو کرنا چاہیے، اور اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک مشعل بنانی چاہیے اور ایک طرز عمل اپنی آنے والی زندگی کے لیے انسان کو بنانا چاہیے، تاکہ انسان اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار سکے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہر آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔